اگر تُہۍ یژھان چھُو سون بچہِ گژھِ واقعی اِنسان بنُن سُہ گژھِ اَسہِ پگاہ سہار بنُن سُہ گژھِ اَسہِ فاتح کُل بنُن تہٕ سُہ گژھِ سٲنِس عزتس رٲچھ کرُن سُہ گژھِ سانہِ ٹوپہِ رٲچھ کرُن تیٚلہِ چھُ وقت پنٕنۍ بچہِ کرہوکھ موبایل فون نِش دوٗر تِمن ہٕنٛدِس اتھس منٛز دِمو قلم تہٕ کِتاب تِمن آسو وقتٕچہِ کہانی بوزناوان تِمن آسو سیرتٕکۍ کینٛہہ تِم کہانی بوزناوان ییٚمہِ سۭتۍ تِمن ہُنٛد دِل مُنور گژھِ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں موبائل فون کے مضر اثرات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی میرے سامعین ہیں، خاص کر جو والدین حضرات ہیں، جو ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، چاہے ان میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو، وہ سب ان باتوں کی طرف غور و فکر فرمائیں گے اور کوشش کریں گے ان باتوں پہ عمل کرنے کی۔ ناظرین، موبائل ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کے بغیر آج کل زندگی کو گزارنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے یہ سیل فون جو ہے ہمیں کافی زیادہ فوائد بھی فراہم کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہے، خاص کر جب ہم یہی موبائل فون کم سن بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور خاص کر ان بچوں کو دیتے ہیں یا ان بچیوں کو دیتے ہیں جو اس کے استعمال سے کوسوں دور ہے، لیکن اس کی عادت نے انہیں بھی مجبور کیا ہے کہ وہ سیل فون کے بغیر اپنی زندگی گزار نہیں پاتے ہیں۔ آج کچھ ایسے ہی موضوع پہ ہم اور ایسی ہی باتوں پہ ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ سیل فون ایک ایسی ایجاد ہے جس نے دنیا میں کافی زیادہ فوائد جو ہے ہمیں فراہم کیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے وہ مضر اثرات بھی ہے جس نے ہماری نو نسل کو، ہماری جو نوجوان نسل جو ہے، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، ان کے اوپر اپنے کافی زیادہ برے اثرات بھی ڈالے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کچھ اہم باتوں کی طرف اپنا ذہن اور اپنے بچوں کا ذہن رجوع کرائیں گے تو ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیل فون کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ریڈیشنز ہوتی ہے اور ان ریڈیشنز کی وجہ سے جو ہے ہمارے بچوں کی صحت پہ کافی زیادہ مضر اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے جب سوتے ہیں تو سلیپ ڈسرپشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بلیو لائٹ جو ہوتی ہے جو سکرینز کے اوپر ہم دیکھتے رہتے تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے ان کو نیند کافی زیادہ دیر تک نہیں آتی ہے، وہ پسند کرتے کہ وہ رات دیر تک سوتے جاگتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچوں کی آئی اسٹیئرنگ جو ہوتی ہے، جو بچے لگاتار سکرینز کی طرف اپنی آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس ڈیجیٹل سسٹم کے جو عادی بن جاتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی لائف جو ہے کافی ڈسکمفرٹیبل ہو جاتی ہے، انہیں اکثر نیک اور بیک پین کی شکایت موصول ہوتی ہے، اور اکثر ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ اکثر نیک اور بیک پین کی شکایت کرتی ہے، وہ یہی ہے جب ہم زیادہ دیر تک سیل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو لوگ موبائل فون کے ساتھ جڑے ہیں، خاص کر ہمارے بچے جو ہے، جب اس کی ایک ایڈکشن لگ جاتی ہے، یعنی کہ لگاتار ہم جب اس کے عادی بن جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بغیر ہمیں کوئی اور کام دکھائی نہیں دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، ہیئرنگ کی بھی پرابلم اس سیل فون کی وجہ سے جو ہے ہو جاتی ہے، کیونکہ لگاتار جب ہم سکرین کی طرف نظر رکھتے ہیں اور لگاتار جب ہم اپنی کانوں کو اسی کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں تو ہیئرنگ کی پرابلم بھی زیادہ سیل فون کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہے ہیڈ فونز کا استعمال کرتے اور وہ بھی ہائی ویلیومز رکھ کر، جس سے ہماری ہیئرنگ جو ہے اس پہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو باقی اس کے مضر اثرات ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں سیل فون کے تو اس کی وجہ سے جو ہے اور بھی کافی پرابلمز ہو جاتی ہے، جن میں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جو ہمارے بچے جو ہے ان میں ایک مینٹل ہیلتھ کا ایشو یہ بھی ہے کہ وہ اوور یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، جس کی وجہ سے انیگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے ہمارے بچوں میں جو ہے پیدا ہو چکی۔ ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے بچے یا تو پھر خودکشی کرتے ہیں یا علیحدہ زندگی اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر آج کل کے نوجوانوں میں یہ چیز بھی دیکھو گے، ہمارے بچوں میں یہ چیز دیکھو گے کہ وہ جو ہی گھر پہنچتے ہیں تو اپنا ایک الگ کمرہ ان کے لیے ہم جو رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں رہنا پسند کرتے، انہیں فیملی کے ساتھ رہنا پسند بالکل نہیں ہے، وہ رات دن اپنے اپنے کمرے میں ہی ہوتے
होते, कभी दरवाजे का लॉक बंद करके भी। इसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे जो है इस छोटी उम्र में ही अलहदा ज़िंदगी पसंद करना चाहते, क्योंकि उनका रुझान जो है, उनका दिल, उनका जहन, उनका जो सारी जो उनकी सोच है वो इस मोबाइल फ़ोन ने अपने कैद में रखी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम अपने बच्चों को तरबियत देना चाहते, उनका जहन जो है बेहतरीन बनाना चाहते, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें सेल फ़ोन से दूर ही रखें, क्योंकि बेहयाई के आजकल के दौर में जो सबसे अहम किरदार जिसने निभाया है वो यही सेल फ़ोन है। आप लोग नहीं जानते हो कि जो हमारे यूकेजी के बच्चे जो है, जो हमारी क्लास 4th 5th 6th 7th 8th और जो आगे वाले क्लासेस के जो बच्चे 9th 10th 11th 12th, वो किस तरह से गलत वेबसाइट्स पे जाते हैं, गलत यूट्यूब का इस्तेमाल करते, इंस्टाग्राम का यूज़ करते, फेसबुक का यूज़ करते, या बाकी जो हमारे पास जो ऐप्स है उनका मिसयूज़ करते हैं। शायद आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा कि आपका बच्चा जो आपको ये सोचकर आपसे फ़ोन लेता है कि मुझे स्कूल का होमवर्क चेक करना है, मुझे डायरी चेक करनी है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो क्या क्या उस पर चेक कर रहा है और वो किन किन के साथ जुड़ा है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें उस सेल फ़ोन पे देखता है जिससे उसका ज़मीर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर शर्म व हया ख़त्म हो जाती है और फिर उसे इस चीज़ का लिहाज नहीं रहता है कि मेरे सामने वालिदैन है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई उस्ताद है या कोई और इंसान है। इसीलिए आजकल के नौजवानों में आप देखोगे उन्हें जो सब्र की जो एक पैमाना जो होता है वो उनके अंदर नहीं है, वो गुस्सा जल्दी करते, वो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, वो अलहदगी वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करते और इसीलिए आजकल के हमारे बच्चे जो है वो बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ते। तो मेरी अवाम अन्नास से, वालिदैन हज़रात से गुजारिश है, आप कोशिश करिए कि जब आप फैमिली के अंदर हो तो सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और मेहरबानी करके मेरी आपसे हाथ जोड़ कर ये गुजारिश है, अपने बच्चों को सेल फ़ोन मत दीजिए, चाहे वो 11th 12th का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो नर्सरी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो LKG का बच्चा क्यों ना हो। बराई करम इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपका बच्चा जो है यूट्यूब पे मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स देख रहा है, लेकिन कोशिश आप करें उनको इससे दूर रखें। उसने वो चीज़ें भी मोबाइल फ़ोन पे देखी है जो शायद आपके जहन में शादीशुदा होने के बावजूद भी नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे बच्चे जो है जल्दी ही वो हरकत कर रहे हैं या वो जहन लेके बैठे हुए जो शायद हम लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी हमारे जहनों के अंदर जो बातें नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने बच्चों को उनका ज़िंदा ज़मीर देखना चाहते, अगर आप चाहते हो कि वो आगे आपके बुढ़ापे में आपकी खिदमत कर सके और इस कौम को सही दिशा दे सके, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हर अपने बच्चे को, चाहे वो छोटा है या चाहे वो बड़ा है, उसको सेल फ़ोन से दूर रखे, उसको सोशल मीडिया जैसी इस वबा से दूर रखे, क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है, ये एक ऐसी आदत है जो जिसको लग गई तो वो उससे बच नहीं पाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।